آدمی نے دکان سے سگریٹ کی ڈبی لی جس پر لکھا ہوا تھا خبردار یہ سگریٹ انسان کے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ وہ آدمی دوبارہ دکان پر گیا اور سگریٹ واپس رکھ کر بولا یہ کون سی سگریٹ دے دی ہے؟ وہ کینسر والی دے نا۔ ریسٹورینٹ میں ایک صاحب کھانا کھانے کے بعد جب اپنے ہاتھ تولیے سے صاف کرنے لگے تو تولیہ دیکھ کر بہرے سے شکایت کی دیکھو یہ تولیہ بہت میلا ہے۔ مجھے دوسرا بہرے نے درمیان میں بات کاٹ کر بولا کمال ہے جناب، صبح سے 100 آدمی اس سے ہاتھ صاف کر چکے ہیں لیکن آپ کے علاوہ کسی نے شکایت نہیں کی۔ شوہر کے دوست سہاگ رات میں پہلے ہی سمجھاتے ہوئے اگر پہلے دن بلی مار دو گے تو ساری زندگی بیوی دبی رہے گی، ڈر کر رہے گی، ساتھ ہی کمرے میں بلی بھی چھوڑ دی۔ شوہر نے پہلی بار بلی کو غصے سے ڈانٹ ڈپٹ کر باہر نکالا تاکہ بیوی پر روب پڑ جائے۔ دوستوں نے پھر واپس بھیج دی روشن دان سے۔ اب شوہر نے تکیہ اٹھا کر بلی کو دے مارا اور دوبارہ کمرے کے باہر پھینک آیا اور بیگم سے بولا دیکھو یہ میرا مزاج ہے، میں کسی کو خود کو تنگ کرنے نہیں دیتا، اپنے سامنے آواز اٹھانے نہیں دیتا، میری مرضی چلتی ہے ہر جگہ۔ دوستوں نے تیسری بار پھر بلی اندر ڈال دی کہ مارنی تو تھی۔ اب کی بار بیوی نے اپنا پرس کھولا، پستل نکالا اور بلی کو گولی مار کر بولی آپ تو صرف پروگرام بناتے رہیں گے، میں تو ایسے چپ کراتی ہوں اپنے سامنے بولنے والوں کو۔ 2 موٹی عورتیں اکٹھی سفر کر رہی تھیں۔ ایک بولی میری روز اپنے خاوند کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے میرا وزن 15 کلو کم ہو گیا۔ دوسری عورت پھر تم اپنے خاوند سے جان کیوں نہیں چھڑا لیتی؟ پہلی ابھی نہیں، ابھی مزید 15 کلو وزن کم کرنا چاہتی ہوں۔ شادی کے 14 سال پورے ہونے پر شوہر گہری سوچ میں گم تھا۔ بیوی کیا سوچ رہے ہو؟ شوہر یاد ہے تمہارے ابو نے ہمیں باغ میں پکڑ لیا تھا اور کہا تھا یا تو میری بیٹی سے شادی کر دو یا 14 سال کے لیے جیل چلے جاؤ۔ بیوی مسکراتے ہوئے ہاں یاد ہے۔ شوہر اگر میں صحیح فیصلہ لے لیتا تو آج میں آزاد ہو جاتا۔ پاکستانی خواتین کے گوڈے بہت جلدی جواب دے جاتے ہیں مگر زبان جواب دے دے کر بھی نہیں تھکتی۔ ارطغرل ڈرامے نے تو ایسا نشہ لگایا ہے کہ رات کو بڑی مشکل سے سوتے ہیں اور سوتے میں بھی خواب میں ارطغرل بن جاتے ہیں۔ جناب آج آئی فون 11 پرو کی شرط لگی اور شرط یہ تھی کہ سب سے زیادہ گپیں چھوڑنی۔ ایک آدمی نے کہا میں نے 5-7 پہلوانوں کو اکٹھے مات دے دی۔ دوسرے آدمی نے کہا یہ تو کچھ نہیں، میں نے آج 12 عورتیں بیٹھی دیکھی اکٹھی اور ساری خاموش تھی۔ ایک مولوی ٹرین میں سفر کر رہا تھا۔ نچلی سیٹ پر ایک عورت بار بار اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی یہ حلوہ کھا لو ورنہ میں مولوی صاحب کو دے دوں گی۔ جب چوتھی مرتبہ عورت نے کہا تو مولوی بولا بہن جی جلدی فیصلہ کر لو، تمہارے چکر میں پہلے 4 اسٹیشن آگے آ گیا۔ وہ بدصورت عورت کون ہے جو تمہارے گھر کے باہر نظر آ رہی ہے؟ وہی تو میری بیوی ہے۔ معاف کرنا دوست، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نہیں دوست، تم غلطی پر نہیں ہو، غلطی تو مجھ سے ہوئی تھی۔ ایک کمرے میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی خاموش بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد لڑکی نے جھنجھلا کر کہا تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ لڑکے نے گھبرا کر جواب دیا لیکن محترمہ میں تو آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا ہوں۔ لڑکی نے کہا ہاں یہی تو پریشانی کی بات ہے۔ ہنی مون کے دوران بیوی کے دانت میں شدید درد ہو گیا۔ شوہر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد کہا اس دانت کو تو 1 سال پہلے نکال دینا چاہیے تھا۔ شوہر نے کہا آپ دانت نکال کر اس کا بل میرے سسر کو بھیج دیں۔ ڈاکٹر نے کہا حیرانگی سے یہ کیا، ایسا کیوں کروں؟ شوہر نے جواب دیا 1 سال پہلے کا خرچہ ہے نا، تب یہ میری بیوی نہیں تھی۔ ایک سردار جی ٹرین چلایا کرتے تھے۔ ایک دن ٹرین پٹری سے اتار کر کھیتوں میں لے گئے۔ ریلوے کو پتہ چلا تو انہوں نے بلا کر واقعہ پوچھا۔ سردار جی نے کہا کیا کرتا، آگے آدمی آ گیا تھا، اس کو بچانا تھا۔ ایک افسر نے اسے ڈانٹ کر کہا ایک آدمی کے بدلے پوری ٹرین برباد کر دی، اس کو ٹرین کے نیچے کچل دینا تھا۔ سردار جی نے جواب دیا میں نے ایسا ہی کیا تھا جناب، لیکن وہ کمبخت پٹری سے اتر کر کھیتوں میں چلا گیا تھا۔ ایک آوارہ لڑکے نے مولوی صاحب سے سوال کیا مولوی صاحب کیا غیر محرم لڑکی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
مولوی صاحب نے ہنستے ہوئے جواب دیا، صرف وضو ہی نہیں، بعض اوقات تو ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ جس گاڑی میں بیٹھ کر پاکستانیوں کی اکڑ ختم ہی نہیں ہوتی، اس گاڑی میں لوگ سعودی عرب میں سبزیاں بیچتے ہیں۔ یہ اس دن کا واقعہ ہے جب ابا جی نے مجھے بہت مارا کوٹا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ابا جی نے مجھے بجلی کا بل جمع کروانے بھیجا اور میں نے ان پیسوں کا لاٹری ٹکٹ خرید لیا۔ گاڑی انعام میں رکھی گئی تھی۔ جب گھر پہنچ کے ابا جی کو صورتحال بتائی، بہت مار پڑی، لیکن اگلے دن جب صبح صبح سب سو کر اٹھے تو دروازے پر کھڑی گاڑی دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئیں۔ سب سے زیادہ میری چیخیں بلند تھیں، کیونکہ گاڑی واپڈا والوں کی تھی جو میٹر کاٹنے آئے تھے۔ ابا جی نے دوبارہ مجھے کٹا۔ اے اللہ، میرے وہ تمام گناہ معاف فرما جن کی وجہ سے میری شادی رکی ہوئی ہے، آمین۔ نوٹ: شادی شدہ افراد لفظ رکی کے بغیر پڑھیں۔ شکریہ۔ بیوی کی خوش مزاجی اور فرما برداری شوہر کو ہمیشہ صحت مند اور جوان رکھتی ہے۔ خبردار، یاد رکھیں، ایسی بیویاں صرف افسانوں میں ہوتی ہیں۔ اپنی صحت کا خود خیال رکھیں۔ پھوپھیاں بیچاری ویسے ہی بدنام ہیں، آگ تو بھابیاں بھی اچھی خاصی لگا لیتی ہیں۔ ارطغرل سیریز سے پتہ چلتا ہے کہ مرد کا حسن داڑھی میں ہے اور عورت کا حسن مکمل لباس یعنی پردہ میں، جس کی تعلیم اسلام پہلے دن سے دے رہا ہے۔ وہ پاکستانیوں، پورے لباس میں بھی حسن کو عزت کی نگاہوں سے دیکھنا۔ ہم نے راتیں جاگی تھیں ایف ایس سی میں، اور یہ بچے لاک ڈاؤن کے دنوں میں لٹو کھیلتے ہوئے پرموٹ ہو گئے۔ ایک آدمی تہجد پڑھنے کے بعد دعا مانگ رہا تھا، سب سو رہے ہیں، میں تیری عبادت کر رہا ہوں۔ ساتھ والی چارپائی سے آواز آئی، بھیا اپنی دعا مانگنا، ہماری شکایتیں کیوں لگا رہا ہے؟ اردو سپیکنگ باپ اپنے بیٹے سے، بیٹے جلدی سے سو جاؤ اب، ورنہ تمہاری پٹائی لگاؤں گا۔ پنجابی باپ اپنے بیٹے سے، پتر پیا نہیں تو میں تیرے پانی۔ شیخ صاحب آفس سے گھر پہنچے تو بیوی اٹھلا کر بولی، آج ہماری شادی کی پہلی سالگرہ ہے، میرے لیے کیا گفٹ لائے ہیں؟ شیخ صاحب اپنی بیوی کو گلی میں لے گئے، وہاں ایک سرخ رنگ کی نئی اور گاڑی کھڑی تھی۔ شیخ صاحب نے اس گاڑی کی طرف اشارہ کر کے بولے، وہ گاڑی دیکھ رہی ہو نا؟ بیوی، اے اللہ، سرخ رنگ والی؟ شیخ صاحب بیوی کو باہوں میں بھر کر بولے، ہاں، اس کلر کی لپسٹک لایا ہوں تمہارے لیے۔ ارطغرل ڈرامے کی مقبولیت کے بعد ہمارا فرض بنتا ہے کہ ترک بھائیوں کو شکریہ کے طور پر اپنا ڈرامہ بلبلے گفٹ کر دیں۔ ہمارے چینل پہ آنے والے اصلی لیجنڈز تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک ارطغرل ڈرامے کی ایک بھی قسط نہیں دیکھی۔ بلی، تم کتنے سال کے ہو؟ ہاتھی، 5 سال کا۔ بلی، اتنے بڑے کیسے ہوئے؟ ہاتھی، نیڈو پیتا ہوں، بہترین نشو نما کی 10 خوبیوں والا۔ اور تمہاری عمر کیا ہے؟ بلی، 30 سال۔ ہاتھی، اتنی چھوٹی کیسے ہو؟ بلی، فون اسکرین لگاتی ہوں، بڑھتی عمر جیسے تھم سی گئی ہو۔